بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ جناب حافظ غلام حسین نقشبندی، جناب ناصر حسین انصاری، لاہور کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں۔ یہ دونوں صاحبان ایک ایسی درود شریف کی محفل میں پیر کو نماز عصر سے عشاء تک جایا کرتے تھے، جہاں محترم حافظ صاحب محفل درود شریف کے بعد بیان فرماتے اور محترم انصاری صاحب نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے۔ اس محفل میں بچھے ہوئے قالین ریاض الجنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صاحب محفل کو عطا ہوئے تھے۔ ان بزرگ کا نام حضرت میاں ظہور الدین تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 9 جنوری 2005 کو تقریباً 85 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ مجھے بھی ہر پیر کو ہونے والی ان محافل میں جانے کا کئی بار اتفاق ہوا۔ میاں صاحب مدینہ منورہ کی بڑی پیاری پیاری باتیں بیان کرتے تھے۔ آپ روزانہ 1.25 لاکھ بار یہ درود شریف پڑھتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ ایک صاحب مدینہ منورہ گئے اور واپس آ کر اہل محفل سے رازداری سے پوچھا، میاں صاحب یہیں تھے؟ بعض لوگوں نے بتایا کہ میاں صاحب یہیں تھے، بلکہ وہ تو لاہور سے باہر ہی نہیں گئے۔ تو ان صاحب نے بتایا کہ میں نے میاں صاحب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر دیکھا تھا۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میاں صاحب درود شریف پڑھتے پڑھتے کس بلند مقام پر جا پہنچے تھے۔ جناب حافظ غلام حسین صاحب نے بتایا کہ میاں صاحب اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حبیب بنا دے۔ کتنی پیاری دعا ہے، کتنی خوبصورت، کتنی عشق میں ڈوبی ہوئی دعا ہے۔ میرے نزدیک ایسی دعائیں مانگنے کی توفیق بھی صرف اللہ تعالیٰ کی نظر کرم سے ہی ملتی ہے۔ ہمارے ذہنوں میں ایسی دعائیں بھی نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک منہ مبارک تھا، اب وہ بڑھ کر کافی تعداد میں ہو چکے ہیں، جن کی زیارت اکثر ربیع الاول کے مہینے میں کرائی جاتی ہے۔ ایک دفعہ میاں صاحب کی محفل میں درود شریف پڑھ رہا تھا میں کہ یکایک مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار شریف کی خوشبو آنے لگی۔ مجھ پر ایک خاص قسم کی بے چینی والی کیفیت طاری ہو گئی اور یہ خوشبو بڑھتی چلی گئی۔ ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ کچھ صاحبان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک زیارت کے لیے لے آئے۔ اس وقت اس خوشبو کا راز فاش ہوا۔ سبحان اللہ عز و جل، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیراہن مبارک اس محفل میں آنے والا تھا اور اس کی خوشبو انہیں پہلے سے ہی آنے لگی۔ اور یہ سب درود پاک کی برکت ہے کہ جب ہم درود پاک بہت زیادہ پڑھنے لگتے ہیں، عشق میں ڈوب کے پڑھنے لگتے ہیں، تو آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے ایسی ایسی عنایت ہوتی ہیں کہ جن کا بیان ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی کرم نوازیاں فرماتا ہے کہ جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس اللہ کریم ہمیں ہمیشہ خالص نیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا بنائے۔ بھلے کوئی بھی سیگا چن لے، تمام سیگے نور ہیں، تمام سیگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر ترین سیگا ہے، لیکن اگر آپ اسے کثرت سے پڑھیں گے تو اس کی بے پناہ فضائل و برکات آپ کو ملیں گی۔ مختصر کی وجہ سے ہم زیادہ بھی پڑھ سکیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور خوب آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں۔ خالص نیت کے ساتھ محبت سے درود پاک پڑھتے جائیے اور دوسروں کو بھی دعوت دیتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا قبول و مقبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔